بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ درود شریف کی ایسی طاقت بیان کریں گے کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں ان کے معاملات میں کیسے غیب سے مدد ملتی ہے اور کیسے غیب سے ان کے معاملات کو سنوار دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کے اپنے رب کے ساتھ بے شمار معاملات ہوتے ہیں، اس کی روزی کے، عزت کے، گھر کے سکون کے، صحت، اولاد، دل کی کیفیات، اور پھر آخرت کے بڑے بڑے مرحلے، قبر، محشر، حساب، بخشش، مغفرت جیسے جو معاملات ہوتے ہیں نا، پھر درود شریف کی کثرت سے ان تمام معاملات کو غیب سے سنوار دیا جاتا ہے، غیب سے نکھار دیا جاتا ہے، اور غیب سے پھر ان معاملات کو سنوارنے کے لیے آپ کی مدد کی جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو استوار کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی کنجی دی ہے جسے ہم درود شریف کہتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ درود شریف انسان اور اس کے رب کے درمیان ٹوٹے ہوئے رابطے کو کیسے جوڑ دیتا ہے، بند مقدر کیسے کھول دیتا ہے، اور انسان کے غیب کے معاملات کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ محبت کی بولی ان لوگوں کے لیے ہے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جو اہل درود کہلاتے ہیں۔ پھر ان کی زندگیوں کو آسان کر دیا جاتا ہے اور ان کے معاملات کو سنوار بھی دیا جاتا ہے، اور غیب سے ان کی ایسی مدد کی جاتی ہے کہ جہاں سے انہوں نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اور درود شریف صرف ایک ذکر نہیں، یہ ایک ربانی رابطہ ہے، یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان جڑنے والا وہ عمل ہے جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات زندگی کو سنوار دیا جائے، غیب سے ان کی مدد کی جائے، تو پھر درود شریف کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے۔ اور یہ درود پاک کی پاور ہے، درود شریف کی یہ طاقت ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اپنے اس بندے پر اتنا کرم، اتنا فضل اور اتنی خاص مہربانی کی نگاہ فرماتا ہے کہ اس کے سارے معاملات سنوار دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ معاملات دنیاوی چاہے ہوں، پھر وہ معاملات چاہے اخروی ہوں، پھر وہ معاملات چاہے اس کے ذاتی ہوں اپنے رب کے ساتھ، پھر ان کو سنوار دیا جاتا ہے۔ اور یہ درود پاک کی تاثیر آپ کی زندگیوں میں ہوتی ہے۔ یہ آپ نے اتنا اللہ رب العزت کے حبیب پر درود پاک پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند آ جاتی ہے، اور اس ادا کے پسند آنے کی وجہ پھر یہ بنتی ہے کہ آپ کا رابطہ اللہ اور اس کے محبوب سے بحال ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کے رابطے وہاں بحال ہو جاتے ہیں نا، وہاں جب آپ کا تار مل جاتا ہے، وہاں جب آپ کا رابطہ کھل جاتا ہے، تو پھر آپ کے معاملات آسان کر دیے جاتے ہیں، پھر غیب سے مدد آتی ہے، پھر وہاں سے وسیلے بنتے ہیں جہاں سے انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، وہاں سے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں جہاں انسان نے سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا، اور وہ حیران ہو کر رہ جاتا ہے کہ اس طرف تو میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا، جس طرف سے میری مدد ہو گئی، جس طرف سے میرا وسیلہ بنا دیا گیا، جہاں سے میرے لیے امکانات کو روشن کر دیا گیا۔ تو یہ ہے درود شریف کی طاقت، جس سے آپ کے غیب سے معاملات کو سنوار اور نکھار دیا جاتا ہے، اور یہ اہل درود کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ جو درود شریف سے محبت کرتے ہیں اور برائے محبت ہی ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں نا، پھر ان کے دنیاوی، اخروی، ان کے ذاتی معاملات بالکل ایسے فلیٹلی ان کے معاملات کو سنوار دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ انسان کے اپنے رب کے ساتھ بہت سارے ذاتی، دنیاوی، اخروی معاملات ہوتے ہیں، اور ان معاملات کو
ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر طریقے سے اللہ رب العزت کے ساتھ معاملات آپ کے طے بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو بہت اچھے سے استوار بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ درود شریف کی طاقت ہے کہ جب آپ درود پاک کی کثرت اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں نا، پھر جب انسان اللہ رب العزت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے نا، اپنے دکھ، اپنے معاملات، اپنے مسل و مسائل جب اللہ کے سامنے رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو پھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ، وہ شخص درود پاک کی کثرت کرنے والا ہوتا ہے، اور درود شریف کی کثرت کرنے سے، دیکھیں ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اہل درود، جو لوگ درود پاک سے محبت کرتے ہیں، کثرت کرنے والے ہیں، درود شریف بے شمار پڑھتے ہیں، پھر رحمتیں ان کا تعاقب کرتی ہیں، پھر رحمتیں انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں، پھر وہ شخص، وہ بندہ یا بندی درود پاک کی کثرت کرنے سے، درود پاک کی طاقت سے رحمتوں کے حصار میں رہتے ہیں، اور جو شخص رحمتوں کے حصار میں رہے، پھر اس کے سارے معاملات سنوار دیے جاتے ہیں، پھر غیب سے ان کے معاملات کو سنوار دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص کرم اور فضل ہوتا ہے اپنے بندے پر، کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اپنے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ درود شریف جو لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا، انہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور والا وہ تو ہر وقت رحمتوں کے حصار میں ہیں، ان کے تو قلب اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ بظاہر جو بھی معاملات ہو جائے نا، مشکلات پھر آتی ہیں، زندگی کا حصہ ہے، مسائل آتے ہیں، لیکن درود پاک کی طاقت یہاں پر پھر جو اپنا کام کرتی ہے نا، وہ یہ کہ آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، آپ کے حوصلوں کو بلند کر دیا جاتا ہے، آپ کو صبر اس لیول کا سکھا دیا جاتا ہے کہ پھر جتنی بھی بڑی مشکل ہو نا سامنے، پھر آپ گھبراتے نہیں ہیں۔ اہل درود لوگوں کی بات کر رہی ہوں، جو درود شریف کی کثرت کرنے والے لوگ ہیں، پھر ان کے معاملات وہاں سے سنوارے جاتے ہیں، پھر انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ نہیں گھبراتے، وہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ہر وقت رحمتوں کے حصار میں ہیں، اور اللہ پاک ان کے اس معاملے کو بہت آسانی سے حل فرما دیں گے، غیب سے ان کا معاملہ سنوار دیا جائے گا، کیونکہ ان کا یقین اور توکل اللہ رب العزت کی ذات پر بہت پختہ اور کامل ہوتا ہے۔ تو اگر درود شریف کی اس طاقت کو آپ بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو پھر درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں، پھر معاملات وہاں سے سنوارے جائیں گے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غیب سے آپ کے وسیلے اور اسباب آپ کے لیے پیدا کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔